والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ صدر اجلاس ہم سب کے محبوب حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ بزرگ عالم دین اور ہم سب کے بزرگ ملت اسلامی کے قائد حضرت مولانا سید شاہ مصطفیٰ رفاعی صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب صدر جمعیت علماء کرناٹک، حضرت مولانا شبیر احمد حسینی ندوی دامت برکاتہ، محترم المقام جناب افروز سیٹھ صاحب، محترم جناب محمد محسن صاحب IAS آفیسر، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اسی حال میں اس سے پہلے بھی 2 بار تفہیم شریعت کا پروگرام ہو چکا ہے۔ ایک بار تربیتی پروگرام ہوا تھا جو 2 دنوں کا تھا، اور ایک بار اس طرح کا پروگرام تھا جیسے آج ہو رہا ہے، اور یہ تیسری بار موجودہ امیر شریعت خاتون کی جگہ تیارت یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اس موقع پر اس ادارے کے اور ہمارے تشریح کرناٹک کے پچھلے بزرگ حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد بھی ہمیں ستاتی ہے۔ یہ ان بزرگوں کا لگایا ہوا پودا ہے، اور انہوں نے موجودہ امیر شریعت اور محترم سبیل الرشاد کے مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں اس پودے کو حوالہ کیا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر طے کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے آسان۔ محترم بزرگوں، جو اصل موضوع تھا اس پر آپ نے مولانا محمد مولا رفیع قاسمی مدنی کی بہت تفصیلی بات سنی۔ اگر میں اس موضوع پر بات کرتا تو شاید اتنے بہتر طور پر اس کو پیش نہیں کر پاتا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ علماء بھی اور جدید تعلیم یافتہ لوگ اور ہماری بہنوں نے بھی اس سے استفادہ کیا، اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بنیادی طور پر 4 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ تو لیگل ہے، قانونی قیدی کا ہے، اس کے لیے لیگل کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر مسلم ایڈوکیٹس ان کی مدد بورڈ کو حاصل ہے، بورڈ کے رکن بھی ہیں، اور مختلف ریاستوں سے جو ہائی کورٹ کے سینئر وکلاء ہیں ان کی بھی خدمات ہم لوگوں نے حاصل کی ہیں، ان کی مدد بھی بورڈ کے ساتھ رہتی ہے، اور ہم کرناٹک کے جو وکلاء یہاں آئے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ یہ درخواست پیش کریں گے۔ یہ لیگل کمیٹی اپنا کام کرتی رہے، عوام سے اس کا براہ راست تعلق نہیں۔ دوسرا شعبہ دارالقضا کا، قانون شریعت کو لوگوں پر اور اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی جو صورت ہے اور جو ہندوستان میں ممکن ہے وہ دارالقضا کا نظام ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں پہلے سے دارالقضا قائم ہے،
عمارت شریعت قائم ہے، اس کے تحت وزارت مقرر ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان کے بیشتر علاقے ہوئے جہاں عمارت کا نظام قائم نہیں ہے، وہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ قاضی کا تقرر کرتا ہے۔ آپ کے یہاں ماشاء اللہ دعوت نظام قائم ہے، بہت مستحکم بنیادوں پر یہ کام کر رہا ہے، اور میں موجودہ شریعت قانون سے امید بھی رکھتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس نظام کو اس طرح پھیلایا جائے کہ کرناٹک کے ہر ڈسٹرکٹ میں کم سے کم دعوت نظام، ہر ڈسٹرکٹ میں قاضی مقرر کیا جائے۔ تیسرا شعبہ بورڈ کا اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کا کیا مطلب ہے؟ شریعت کے حکم کو اپنے آپ پر اپنی مرضی سے نافذ کرنا، یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ ہر مسلمان اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم شریعت کے قانون کو اپنے آپ پر نافذ اور جاری کریں، یہی اصل ایمان ہے۔ ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ مسلمانوں کی معتدل تعداد نماز پڑھتے ہیں۔ اگر 5 وقتہ نماز نہ پڑھے تو جمعہ کی نماز میں تو 80-90% مسلمان شریک ہوتے ہیں، اور جمعہ کا وقت کاروبار کا وقت ہوتا ہے، تجارت کا وقت ہوتا ہے، کون سی چیز ان کو مسجد لاتی ہے؟ اللہ کے رضا کا جذبہ، اللہ کے حکم کو اپنے آپ پر نافذ کرنا۔ ابھی بہت قلیل عرصے کے بعد رمضان مبارک شروع ہو جائے گا، ہم سب روزہ رکھیں گے۔ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا کوئی آسان بات نہیں۔ عام دنوں میں اگر آدمی ناشتے میں 1 گھنٹے کی تاخیر ہو جائے تو بعض لوگوں کا مزاج اتنا گرم ہوتا ہے کہ اس کی آگ پورے گھر کو سلگا دیتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب رمضان مبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہم روزے رکھتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں، ہنسی خوشی برداشت کرتے ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کو اپنے آپ پر نافذ کرنا ہے۔ اللہ نے یہ مزاج اس امت کے اندر رکھا ہے۔ ابھی رمضان میں آپ زکوٰۃ بھی دیں گے۔ فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ تم جان کی قربانی چاہو تو دے دیں گے اور جو قربانی چاہو دے دیں گے، لیکن جہاں تک مال کی بات ہے سخن دریا سے، اگر مال کی قربانی چاہتے ہو تو اس میں ہم کو کلام ہے، اس میں گفتگو ہے نا۔ مال کی محبت آدمی کے اندر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آدمی 1 پیسہ دوسرے کو دینا نہیں چاہتا، لیکن ہر مسلمان جو صاحب ثروت ہے اور جس کا دین سے تعلق ہے، ہزاروں لاکھوں روپے رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے بھائیوں کو کہ اس سے مدد کرتا ہے۔ اصلاح معاشرہ اسی کا نام ہے کہ جیسے ہم نماز کے معاملے میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، عمرہ میں اور دوسری عبادتوں میں اپنی مرضی سے اپنے آپ پر اللہ کے حکم کو جاری کرتے ہیں، اسی طرح ہم نکاح کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں، میراث کی تقسیم کے مسئلے میں، میاں بیوی کے حقوق کے معاملے میں، والدین اور بال بچوں کے حقوق کے معاملے میں، بھائی بہن کے حقوق کے معاملے میں بھی ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ پر شریعت کے احکام کو نافذ کریں۔ اگر آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھی لیکن میراث کا حق بہن کو دینے کو تیار نہیں کہ پوری جائیداد کا قبضہ کر لیا، تو نماز چھوڑنے سے زیادہ گناہ ہے، کیونکہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا حق فوت ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقوق کے محتاج نہیں ہے،
ہم اپنی سعادت کے لیے، اجر کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن انسان کے لیے جو حق مقرر کیا گیا ہے وہ اس کا محتاج ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسانوں کے حقوق کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بھی اس معنی کا زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے نماز تو پڑھی، حج پر حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لیکن بہن کو حق نہیں دیا، بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، بیوی کو احترام نہیں دیتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی بہن بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، تو ہم اس کو اپنے گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ یہ گھر جتنا آپ کا ہے اتنا ہی آپ کی بہن کا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کو ہم اپنے آپ پر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اندر کی رضامندی سے اللہ کے حکم کو اپنے آپ پر نافذ کرے۔ اس کو پولیس کی ضرورت نہ ہو، اس کو کورٹ کی ضرورت نہ ہو، اس کو فورس کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ ایمان کی طاقت سے بڑی اور کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو یہ اصلاح معاشرہ کا جو شعبہ ہے ووٹ کا، یہ عوام سے جڑا ہوا ہے۔ چوتھا شعبہ ہے تفہیم شریعت کا، جس کی اس وقت یہ بیٹھک ہو رہی ہے۔ تفہیم شریعت یہ کیا معنی ہے؟ شریعت کو سمجھانا، خود شریعت کے مزاج کو سمجھنا اور دوسروں کو شریعت کا مزاج اور اس کی تفسیرات سمجھانا۔ تو دو مسئلوں پر مولانا عمر صاحب نے بات کی۔ شریعت کے مزاج میں دو باتیں شامل ہیں جو اسلامی شریعت کو دنیا کے دوسرے قوانین سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قانون شریعت فطرت پر مبنی ہے، انسانی فطرت اور نیچر کو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے، اس کی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ شریعت کا ہر حکم فطرت کے مطابق ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، اسلام سے پہلے کئی مذاہب ایسے تھے جن کا خیال یہ تھا کہ نکاح بری چیز ہے، کیونکہ اس میں مرد و عورت کا تعلق قائم ہوتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ گندگی ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو برادران وطن ہیں، ان کے جو اعلیٰ مذہبی پیشوا ہیں وہ شادی نہیں کرتے، کوئی شنکر آچاریہ شادی نہیں کرتا ہے، جو مندر کے پجاری ہیں وہ شادی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہاں نکاح کو اللہ تعالیٰ کی قربت میں رکاوٹ سمجھا گیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی قوم تعداد کے اعتبار سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارے کرسچن بھائی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے عیسائی بھائیوں کے یہاں بھی نکاح کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اسی لیے جو ان کے بشپ ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، ان کے یہاں جو کام کرنے والی راہبہ عورتیں ہوتی ہیں وہ شادی نہیں کرتی۔ لیکن آپ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اگر یہ انسان کی فطرت کا حصہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو دو الگ خصوصیات کے ساتھ پیدا نہیں کیا ہوتا، اور مرد و عورت کو اس لائق نہیں بنایا ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کی بعض ضرورتوں کو، ان کی صنفی اور جنسی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اور اس کے بغیر بھی انسانی نسل کی افزائش ممکن ہوتی۔ انسانی نسل کی افزائش نکاح پر موقوف نہیں رہتی۔ صاف معلوم یہ ہوا کہ نکاح فطرت انسانی کا حصہ ہے۔ اسی لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی و سنن الانبیاء من قبل، نکاح میری سنت بھی ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت رہی ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور دین حق ہمیشہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں۔ شریعت نے مال کمانے کا طریقہ یہ بتایا ہے، یا تو خود محنت کرو، بزنس کرو، تجارت کرو،
یا اگر دوسرے کے پاس انویسٹ کرو تو اس میں خود بھی نقصان کو برداشت کرنے کی، نقصان کو قبول کرو۔ اگر آپ نے کسی کے پاس انویسٹ کر دیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو ہمیں نقصان نہیں ہونا چاہیے، صرف فائدہ ہونا چاہیے، بولیے یہ فطرت کے خلاف کے مطابق بات ہے؟ کیا کوئی بزنس دنیا میں ایسا ہے جس میں ہمیشہ فائدہ ہی اور نقصان نہ ہوتا؟ دنیا میں کوئی بزنس ایسا نہیں ہے جس میں صرف نفع ہوتا اور نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت نے کہا انویسٹ ضرور کرو، نفع بھی حاصل کرو، لیکن فطرت یہ ہے کہ تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ فائدہ ہو تو فائدہ حاصل کرو، نقصان ہو تو اس نقصان کو برداشت کرنے کا حوصلہ کرو۔ یہ جو سود کو اسلام نے منع کیا، صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ تورات میں بھی سود کو منع کیا گیا، ویدوں میں بھی سود کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ معجزہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور نے فرمایا کہ اس امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو دین حق پر قائم ہے۔ اس لیے آج بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد سود کو حرام سمجھتی ہے، اگر انٹرسٹ لیتے بھی ہے تو ڈھیپ کر، شرمندہ ہو کر، لوگوں سے چھپا کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے دو مثالیں دی۔ ہر شریعت کے ہر قانون میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد فطرت پر ہے، قانون فطرت۔ اور مغرب کا جو قانون ہے جس پر لوگ بہت ریچھتے ہیں، ان کا جو قانون ہے وہ فطرت سے بغاوت ہے۔ جیسے اس کی کھلی مثال اس وقت LGBT۔ فطرت یہ ہے کہ انسان اپنی صنفی ضرورت، جنسی ضرورت اپنی مخالف جنس سے پوری کرے، مرد عورت سے، عورت مرد سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فطری نظام بنایا ہے اور اسی سے نسل انسانی میں تسلسل قائم ہے۔ اب آج دیکھیے آپ کہ وہاں مغرب میں صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم جنسی کے ہم مخالف ہیں، مرد مرد سے، عورت عورت سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تو اتنا بڑا جرم ہے کہ پورے ملک میں اس کے خلاف پروپیگنڈا ہونے لگتا ہے۔ اگر وہ امریکہ میں الیکشن میں صدر کے عہدے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو پوری میڈیا کہتی ہے کہ یہ بہت شدت پسند ہے، اس لیے کہ یہ اس کا مخالف ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ جو مغرب کے قوانین ہیں وہ فطرت سے بغاوت ہے۔ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں، اور اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ جو فطرت کا قانون ہوگا وہ شریعت کا قانون ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ جب آدمی فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو آخرت میں جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی انسان ضرور نقصان سے بچا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فطرت یہ بنائی ہے کہ آدمی پانی سے نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، آگ پر اپنا کھانا پکاتا ہے۔ اگر آپ فطرت سے بغاوت کریں کہ نہیں ہم آگ پر غسل کریں گے اور پانی پر کھانا پکائیں گے، تو آپ سوچئے آگ سے نہانے والوں کو کیا حشر ہوگا۔ اور پانی پہ اگر آپ کھانا پکانا چاہیں گے تبھی وہ کھانا پک کر تیار ہوگا، کیونکہ اللہ ہی نے آگ اور پانی کی فطرت بنائی ہے اور اس کا استعمال بھی بتایا ہے۔ تو اگر آپ اس استعمال سے ہٹ جائیں گے اس سے ہمیشہ نقصان ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے تاکہ اس کے ذریعے پیداوار حاصل کی جائے، اس سے درخت اگائے جائے۔ جو چٹانیں ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں، پتھر کی چٹانیں، لیکن اگر آپ طے کریں کہ نہیں ہم کو چٹانیں ہی پر درخت اگانا ہے اور پودے اگانا ہے، وہاں آپ بیج ڈال دیں تو آپ کی محنت ضائع ہوگی یا نہیں؟ یہی مثال اس کی ہے کہ اگر کوئی انسان اس جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نظام بنایا ہے مخالف جنس سے استفادے کا،
اس کے بجائے اپنی ہی جنس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کبھی کارآمد اور فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تو یہ شریعت کا بنیادی اصول ہے نمبر 1 کہ اس شریعت کی بنیاد قانون فطرت پر ہے، اور مغرب کی بنیاد اس وقت قانون فطرت سے بغاوت ہے۔ اور جب بھی قانون فطرت سے بغاوت کی جائے گی انسان کو ضرور اس کا نقصان پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے۔ دوسرا بنیادی اصول وہ ہے جس کی طرف مولانا عمر صاحب نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مساوات کے اصول پر قائم نہیں کیا، برابری کے اصول پر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے برابری کے اصول کو بنایا ہوتا تو ہم سب کی، اگر کسی کا رنگ کھلا ہوا ہے تو سب کا کھلا ہوا ہوتا، لمبے ہیں تو سب لمبے ہوتے، قد و قامت میں فرق نہیں ہوتا، رنگ و روپ میں فرق نہیں ہوتا، ذہانت و صلاحیت میں فرق نہیں ہوتا، جسمانی قوا اور جسمانی صلاحیت میں فرق نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو امتیاز کے ساتھ بنایا، ہر شعبے میں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے انسان ہوں۔ تو جہاں چیزوں کی تخلیق میں مساوات نہیں ہے وہاں عمل میں مساوات نہیں برتا جا سکتا۔ ایک بچہ آپ کا 5 سال کا ہے، وہ 1 چپاتی کھاتا ہے، اور ایک بچہ آپ کا 18 سال کا ہے، آپ کہیں کہ نہیں ہم مساوات کر دیں گے، یہ 2 چپاتی کھاتا ہے، اس کو بھی 2 ہی چپاتی کھانی ہوگی۔ آپ سوچیے ایسے زندگی کا نظام آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ جسٹس اصل ہے، مساوات ایکویلٹی اصل نہیں ہے، جسٹس اصل ہے، انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ایکویلٹی یا جسٹس کے تقاضوں میں شامل ہوتی ہے۔ اگر آپ کے 4 بچے ہیں، آپ کوئی چیز دینا چاہیں تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ آپ چاروں بیٹے کو برابر کریں، کسی کو زیادہ دینا اور کسی کو کم دینا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی والدہ نے ان کے والد سے تقاضا کیا کہ ان کو نعمان جو ہیں ان کو فلاں باغ دے دیا جائے۔ اب انہوں نے بہت اصرار کیا، انہوں نے قبول کر لیا حضرت بشیر نے۔ پھر ان کی والدہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ تو تینوں مل کر گئے حضور کے پاس، حضرت بشیر بھی، حضرت نعمان بھی، اور دونوں میاں ان کی اہلیہ بھی، تینوں مل کر گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بشیر نے عرض کیا کہ یہ میری اہلیہ ہے، فلاں باغ یہ کہتی ہیں کہ اس کو ان کو دے دیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ کہا اور بیٹے بھی ہیں۔ کہا سب کو باغ دے رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اتنا تو ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلا اشہد علی الجور، میں ظلم کے عمل پر گواہ نہیں بن سکتا۔ جب تمہارے مثلاً 4 بیٹے ہیں تو تم جب کوئی چیز دو تو چاروں بیٹے کو برابر دینی چاہیے۔ آپ کسی کو زیادہ دے دیں، کسی کو کم دے دیں، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو بعض جگہ انصاف کا، جسٹس کا تقاضا ہوتا ہے ایکویلٹی، انصاف کا تقاضا ہوتا ہے مساوات اور برابری، لیکن ہر جگہ انصاف کا تقاضا برابری کا نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں میں انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں فرق کیا ہے۔ آپ اپنے بوڑھے باپ کے درمیان اور جوان بیٹے کے درمیان آپ دونوں کے ساتھ ایک طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے، دونوں سے اس کی ضرورت کے مطابق آپ کو معاملہ کرنا ہوگا۔ اب جیسے 2 بیویوں کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے، جسٹس ضروری ہے، اور اس میں مساوات بھی ہے، دونوں کے درمیان برابری کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن بعض ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو ایک بیوی کو زیادہ خرچ کرنا پڑے۔ اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیمار ہے، اس کے علاج پر زیادہ خرچ ہو رہا ہے، ایک حمل کی حالت میں ہے، اس پر اس کے لیے زیادہ رعایت کرنی پڑ رہی ہے، پھر وہاں جسٹس کا تقاضا بڑھ جائے گا بمقابلہ ایکویلٹی کی۔
تو عرض یہ کرنا ہے کہ شریعت کی جو بنیاد ہے وہ عدل پر ہے، اسی لیے جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا۔ شریعت کے تمام احکام عدل پر اور انصاف پر مبنی ہیں۔ اگر آپ اس کو غور کر کے دیکھیں گے تو جن جن چیزوں سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ان سب میں شریعت کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بہت ہی منصفانہ ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا دوسرے مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں گے یہ بات آپ پر اور زیادہ روشن ہو جائے گی، اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ آپ کے ملک کا صدر جمہوریہ کیوں نہ ہو، وہ بعض مندروں میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شدھ ہے۔ آپ کی ملک کے چاہے موجودہ صدر جمہوریہ ہو، وہ بعض مندروں میں جا کر احاطے کی دیوار کے باہر سے اس کو ہاتھ جوڑ کر واپس آ جانا ہے، کیونکہ اس کو اس میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ اسلام نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی ہے۔ آپ کی مسجد ہے، مرد بھی داخل ہو سکتا ہے، عورت بھی داخل ہو سکتی ہے، کوئی اس میں ذات پات کی تقسیم نہیں ہے۔ جس کو لوگ شودر کہتے ہیں اگر اس نے کلمہ پڑھا تو وہ بھی آج آپ کے صف میں برابری سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس میں صلاحیت ہو تو وہ آپ کا امام بن سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اسلامی شریعت کا بنیادی مزاج ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسلامی شریعت فطرت اور نیچر کے مطابق ہے، اور دوسرے شریعت کا ہر حکم جسٹس پر، عدل پر، انصاف پر مبنی ہے۔ اب میں اپنی اس بات کو زیادہ طول نہیں دیتا، میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی مولانا عمر صاحب نے پوچھا اور ہمارے بہت سے بھائیوں نے ہاتھ اٹھایا۔ میں بھی ایک دفعہ پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کون حضرات ہیں جو عالم دین ہیں، کسی مسجد کے امام ہیں یا خطیب ہیں، ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا۔ میں گزارش کرتا ہوں ادھر سے میں دیکھتا ہوں کہ ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، تو ماشاء اللہ اتنے سارے لوگ ہیں۔ اور کون حضرات ہیں کہ جن کا تعلق قانون سے ہے یا جدید تعلیم کے پڑھنے پڑھانے سے ہے یا ان کا تعلق میڈیا سے ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھائیں۔ اس میں بھی ماشاء اللہ اچھی خاصی تعداد ہے، اللہ جزا۔ ہماری بہنیں بھی ہیں ماشاء اللہ۔ میں آپ حضرات سے ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیے قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام پر جو لوگ عمل نہیں کرتے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہیں غافلین اور دوسرے جاہدین۔ غافلین کے معنی ہے غفلت برتنے والے، یعنی مانتے ہیں دین کو لیکن غفلت کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے، لیکن آپ فجر کی نماز میں دیکھیے کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، آپ دیکھیے کہ شب قدر میں مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ شب قدر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز میں کتنے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ یہ غافلین ہیں، یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ نماز ہم پر فرض ہے، نماز کی فضیلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کا ذریعہ ہے۔ غفلت ہے، کبھی شیطان غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں کہ آدمی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ ان کی اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ ہے موعظۃ حسنہ، ان کو نصیحت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو آپ صرف سمجھا دیں، اللہ رسول کا حوالہ دیں، انشاءاللہ وہ اس پر عمل کریں۔ آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ایک ایماندار مسلمان خاتون کی حیثیت سے کہ میرا بیٹا میرے بہو کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جہاں نہیں ڈانٹنا چاہیے وہاں بھی زبان اپنی سخت کر لیتا ہے، اس کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، پورے گھر والوں کے سامنے اس کی فضیحت کرتا ہے، اس کے ساتھ صحیح طور پر پیش نہیں آتا ہے، اس کے ساتھ صحیح طور پر وقت نہیں دیتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو میں تمہاری ماں ہوں اور تم میری ایک اور بیٹی اس گھر میں لائے، میں بہو نہیں سمجھتا ہوں، میں بیٹی سمجھتا ہوں، تم اس کے ساتھ انصاف کرو، تم اس کا احترام کرو، تم اس کو عزت دو،
کوئی شکایت ہو تو تم تنہائی میں محبت کے ساتھ اس کو سمجھاؤ۔ آپ سوچئے کہ اس نصیحت کا بیٹے پر اثر پڑے گا۔ اگر ماں اپنے بیٹے کو اس کا پابند کرے ضرور اس کا اثر اس بیٹے پر پڑے گا۔ یہ ہر انسان اگر اس بات کو سوچے، باپ اسی طرح سوچے اپنے بچوں کے بارے میں، یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب صرف اصلاح معاشرہ کا جلسہ نہیں، بڑے بڑے جلسے ہیں، کانفرنس ہے، نعرے تکبیر بلند ہو رہا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہے لوگوں کے دلوں پر دستک دینا، لوگوں کے اندر اصلاح کا جذبہ اندر سے ابھارنا۔ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، وہ اپنے بچوں سے کہے کہ جب تک تم نماز کا اہتمام نہیں کرو گے میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ سوچئے بچے پر اس کا کتنا زیادہ اثر ہے۔ تو یہ اصلاح معاشرہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں چونکہ بڑا طبقہ ماشاءاللہ حضرات علماء کا، ائمہ اور خطبہ کا بھی موجود ہے، آپ حضرات سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس کے لیے بڑی کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے، بڑے جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا گروپ، اس میں جو بات کہی جاتی ہے اس بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یا ہم لوگ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ماشاءاللہ بخاری شریف تک تعلیم ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر بخاری شریف یہاں اس طرح پڑھائی جائے کہ 5000 بچے بیٹھے ہوئے ہوں، یہ تعلیم ہو سکتی ہے؟ یہ تعلیمی نفسیات کے خلاف ہے کہ ایک کلاس میں اتنے سارے بچے ہوں۔ اسی طرح آپ اصلاح معاشرے کے مسئلے کو لیجیے کہ اگر آپ ہزاروں کے مجمع میں خطاب کریں گے، ہو سکتا ہے 2-4 لوگوں پر اس کا اثر ہو، لیکن انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی سماجی کمزوری بیان کی جاتی ہے تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارا پڑوسی اس کا مخاطب ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا مخاطب نہیں سمجھتا۔ لیکن ایک محدود مجمع میں اگر آپ نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان اٹھا کر دیکھے، ہم کیا اپنے بہنوں کو میراث میں حق دیتے ہیں؟ ہم کیا اپنی ایسی بیٹیاں جو کسی حادثے کا شکار ہو گئی، وہ شادی سے پہلے بھی ہماری بیٹی تھی اور شادی کے بعد بھی ہماری بیٹی ہے، کیا ہم اس کی اور اس کے بچوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم بوڑھے ماں باپ جنہوں نے کتنی مشقتوں کے ساتھ ہماری پرورش کی، کیا ہم انہی مشقتوں کو اپنے ماں باپ کے لیے برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ اگر ہم چھوٹے چھوٹے گروپ میں اس بات کو کریں، آپ یقین جانیے اس سے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ میں بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے گروپ بنائیں بہنوں کے اور ان کے درمیان ان باتوں کو رکھیں، ضرور تبدیلی آئے گی۔ ہر محلے میں شادی ہوتی ہے، آپ امام ہیں، نکاح پڑھوانے کے لیے لوگ آپ ہی کے پاس آتے ہیں، آپ کو معلوم ہوا کہ زید کا نکاح ہو رہا ہے، تو ایک تو ہم دعوت پر جاتے ہیں، بھائی ولیمے کی دعوت ہے، اس میں چلے گئے، کھانا بھی اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ آج کل تو لوگ اپنی اوقات سے بڑھ کر دعوت میں خرچ کرتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک ہمارا ان کے یہاں جانا اور بھی ہونا چاہیے کہ بھائی ان کے یہاں شادی ہونے والی ہے، 1 مہینے کے بعد آپ پہنچ جائیں، بھائی دیکھو آپ شادی سادگی سے کریں، آپ لڑکی والے ہیں، ہم آپ کے دوسرے فریق سے بھی بات کریں گے کہ آپ سادگی کے ساتھ شادی کریں۔ میں اس مسجد کا امام ہوں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ میری بات کو تسلیم کیجیے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو پیسہ آپ کا بچے وہ مدرسہ اور مسجد کو دے دیجیے، نہیں، آپ اس پیسے کو محفوظ رکھیے، اسی جوڑے کے مستقبل کے بھلائی کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے آپ خرچ کیجیے۔ آپ کے داماد کے پاس مکان نہیں ہے، کل وہ مکان بنانا چاہے، آپ اس رقم کو محفوظ کیجیے، اس وقت آپ اپنی بیٹی کی مدد کر دیجیے۔ کل ہو کر اس کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ آئے، وہ فیس ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، آپ اس کو فیس میں اس کی مدد کر دیجیے تاکہ اس کی زندگی سنورے، اس کی زندگی بہتر بنے۔ تو یہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں جو ہمارے ائمہ اور خطبہ ہیں، اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں اس گئی گزری حالت میں بھی مسلمان جتنی توجہ سے
اپنے امام اور عالم کی بات سنتا ہے، وزیر اعظم کی بات نہیں سنتا، کسی طبقے کی بات نہیں سنتا۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ حضرات علماء پر کہ آپ حضرات اس کا مزاج بنائیے، اپنا گروپ بنائیے، اپنے اپنے محلوں میں جہاں کسی کا انتقال ہوا۔ حضرت مولانا قاظم علیہ السلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے چچا تھے، ان کا معمول یہ تھا خاندان میں کوئی وفات ہو دوسرے دن وہاں وہ تدفین وغیرہ کے بعد دوسرے دن پہنچ جاتے تھے، اور سب ان کے عزیز ہی تھے۔ سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ تمہاری جو جائیداد ہے جو مرحوم نے چھوڑی ہے، تم نے اس کو تقسیم کیا ہے نہیں کیا ہے؟ کیا کیا جائیداد ہے، کیا زمینیں ہیں، کیا مکانات ہیں، کیا پیسے ہیں؟ پھر اس کا حصہ لگاتے اور ان کو آمادہ کرتے کہ دیکھو شریعت کے مطابق تم ان کو تقسیم کرو۔ یہاں تک کہ بعض لوگ تو ہمارے گھر میں چڑ بھی جاتے تھے کہ ابھی تو انتقال ہوا اور ابھی یہ جائیداد کا مسئلہ لے کر بیٹھ گئے۔ لیکن یہ بات دیکھی گئی کہ جہاں ترکے کی تقسیم مورث کے مرنے کے بعد جلد سے جلد ہو جاتی ہے، لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے، عافیت کے ساتھ ہو جاتا ہے، بعد میں پھر بہت اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو میں حضرات علماء اور خطباء سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی شریعت میں آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، اور جس کا درجہ اونچا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ معاشرے کی اصلاح معاشرے کا جو بورڈ کا کام ہے اس کو آپ سے بہتر طریقے پر کوئی نہیں کر سکتا، اور میں اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ اصلاح معاشرہ صرف جلسوں سے نہیں ہوتا، اصلاح معاشرہ انفرادی ملاقاتوں سے، چھوٹی چھوٹی گروپ میٹنگ سے، چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے ہوتا ہے۔ جو صاحب معاملہ ہے آپ ان کے پاس پہنچ جا، آپ نے دیکھا ایک شخص کا انتقال ہوا اور چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا، یتیم بھتیجے ہیں بھتیجیاں ہیں ان کو محروم کر دیا، آپ ایک ذمہ داری سمجھ کر ان کے یہاں پہنچ جائیں کہ دیکھیے یہ آپ کو اس طرح تقسیم کرنا چاہیے، ورنہ اندر اللہ کے پاس آپ جواب دہ ہوں گے۔ اگر وہ پوچھے آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے، تو آپ کہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بولنے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری مقرر کی ہے کہ کہیں ظلم ہو، کہیں گناہ ہو تو ہم اس پر ٹوکنے اور روکنے کی کوشش کریں۔ تو میں بہت دستہ درخواست کرتا ہوں حضرات علماء کرام سے، حکومت سے لڑنا، احتجاج کرنا، نعرے لگانا یہ مشکل نہیں ہے، اپنے نفس سے لڑنے کی صلاحیت ہو پیدا ہے، اور اسی کی اس وقت مسلم معاشرے میں بہت ضرورت ہے۔ اتنا ظلم ہوتا ہے گھر میں خواتین پر، اور جب ہم عورتوں پر ظلم کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بیوی ہی عورت ہے، صرف بیوی ہی یا بہو ہی عورت نہیں ہے، ماں بھی تو عورت ہے، بہن بھی تو عورت ہے۔ کہیں بیوی پر ظلم ہوتا ہے، کہیں ماں پر ظلم ہوتا ہے، کہیں بہو پر ظلم ہوتا ہے، کہیں نندوں پر ظلم ہوتا ہے۔ تو ہم معاشرے کا ایسا مزاج بنائیں کہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں۔ ہم جمعہ کے بیانات، میرا اپنا احساس یہ ہے، جتنے توجہ سے جمعہ کا بیان سنا جاتا ہے کوئی اور بیان نہیں سنا جاتا۔ سارے لوگ پارٹی کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کا ذہن یکسو ہے کہ نماز تک کہیں جانا نہیں ہے، نہ بیچ میں موبائل دیکھنا ہے، نہ گھڑی دیکھنا ہے، پوری بات لوگ توجہ سے سنتے ہیں۔ اگر ہر ہفتے ایک منصوبے کے ساتھ، اس ہفتے ہم نے بیوی کا حق بیان کیا، اگلے ہفتے ہم نے ماں کا حق بیان کیا، اس کے بعد ہم نے بہن کا حق بیان کیا، اس کے بعد ساس کا حق بیان کیا، اس کے بعد سسر کا حق بیان کیا، اگر ہم اس طرح بیان کریں تو یہ جو جمعہ کے بیانات ہیں یہ کلاس روم بن جائے گا، اور انشاءاللہ مسلمانوں میں اس سے بڑی تبدیلی آئے گی۔ اور یہ بھی ہماری درخواست ہے کہ ہمیں اپنی خواتین کے زیادہ پروگرام رکھنے چاہیے۔ دیکھیں تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، کون آتا ہے اس میں؟ مرد آتے ہیں۔ مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں، مرد آتے ہیں۔ سیرت کے ہمارے جلسے ہیں، مرد آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنے بہنوں کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں رکھا۔ جب آپ ان تک دین کی بات پہنچائیں گے نہیں تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ دین پر عمل کریں گے؟ تو آپ نے کسی کو تعلیم نہیں دی اور آپ چاہیں کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
اس لیے میں آپ علماء سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں، جتنے اہتمام سے آپ مردوں کے لیے پروگرام دیتے ہیں اس سے زیادہ اہتمام سے خواتین کے لیے آپ پروگرام دیتے ہیں، ان کو دین و شریعت کے بارے میں آگاہ کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھی اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں اثر انداز ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی طرح نہیں دیکھا، اذهب للب الرجل الحاضر، قوی الارادہ سے قوی الارادہ مرد بھی ہو عورت اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ عورتوں کی صحیح تربیت کریں تو وہ بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی جتنا بہتر کردار ادا کر سکتی ہے معاشرے کی اصلاح میں، مرد ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک شعبہ اصلاح معاشرہ ہے۔ دوسرا شعبہ ہے تفہیم شریعت کا۔ اس میں جو ہمارا پابندہ حضرات ہیں ان کی اور جو ہمارے علماء ہیں ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ایک طبقہ ہے غافلین کا جو شریعت کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتا ہے غفلت کی وجہ سے، اور دوسرا طبقہ ہے جاہلین کا جو حدود کے معنی انکار، جو شریعت کے حکم کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مسلمان ہوں جن کا دل پوری طرح شریعت کے قوانین پر مطمئن نہیں ہے۔ ان کو مطمئن کرنا یہ علماء کی اور پڑھے لکھے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں جس شعبے میں آپ رہتے ہوں بحیثیت مسلمان آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو قرآن مجید نے مجادلہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ آپ ان سے ایسے طریقے پر ڈبیٹ کریں جو سب سے بہتر طریقہ ہو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے سادہ لفظ استعمال کیا، موعظۃ حسنہ، بہتر نصیحت، لیکن جو علمی ڈبیٹ ہو، فکری ڈبیٹ ہو، اس کے لیے عربی گرامر کے لحاظ سے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا کہ جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے پر آپ ان سے بات کیجیے، ڈائلاگ کیجیے، ان سے آپ بات چیت کیجیے۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے تفہیم شریعت اسی کام کے لیے۔ اس کے لیے کافی لٹریچر بورڈ میں موجود ہے۔ مسلم پرسنل لا کی غلط فہمیاں میری ایک کتاب ہے، ابھی مولانا عمر صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میری ایک اور کتاب ہے جو سپریم کورٹ کے وکلاء کی خواہش پر میں نے لکھا تھا، خواتین کے مالی حقوق، اور بھی کئی کتابیں۔ ان کتابوں کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور میں حضرت امیر شریعت سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو مسلم پرسنل لا جو غلط فہمیاں ہیں یہ ہندوستان کی اکثر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی میں بھی ہوا ہے، ملیالم میں بھی ہوا ہے، تیلگو میں بھی ہوا ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ کنڑی زبان میں بھی اس کا ترجمہ اگر ہو جائے اور امارت شریعہ کرناٹک کی جانب سے اس کی اشاعت ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں پھیلایا جائے تو یہ انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ تو میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ تو ایک پروگرام ہوا ختم ہو جائے گا، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا شہر ہے، جو علماء ہیں اور وکلاء ہیں، یہ مل کر اپنا ایک گروپ بنائے، ایک 50 آدمیوں کا گروپ بنائے، ہر 15 روز پر ایک موضوع رکھیے۔ ایک موضوع پولیگیمی کا ہے، ایک موضوع عورتوں کے حق میراث کا ہے، ایک موضوع طلاق کا ہے، ایک موضوع فسخ نکاح کا ہے، ایک موضوع نکاح کی عمر کا ہے، ایک موضوع یتیم پوتے کی میراث کا ہے۔ علماء بھی ہوں اور وکلاء بھی۔ علماء اس میں جو شرعی نقطۂ نظر ہے اس کو پیش کریں، اور وکلاء اس میں جو قانونی نقطۂ نظر سے جو وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، جو وہ فیس کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ مخالف اسلام لوگوں کو فیس کرتے ہیں، وہ اپنے شبہات رکھیں۔ اور جو علماء ہیں وہ جو ہمارے وکلاء بھائی کسی موضوع پر شبہ پیش کریں اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل یہ کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، نہیں۔ آپ کو ان لوگوں کو فیس کرنا نہیں پڑتا ہے جن کو یہ فیس کرتے ہیں، جن کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم ان کی مجبوری کو سمجھیں
اور ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر ہم قانون شریعت نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ہماری کمی ہے، کیونکہ اللہ کی شریعت ناقص نہیں ہو سکتی ہے، ہماری عقل اور ہمارا فہم ناقص ہو سکتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں، مولانا تشریف لے گئے مولانا عمران صاحب، میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا تھا، اور بھی مولانا افتخار صاحب بھی موجود ہیں، ایک گروپ بنائیے 50 لوگوں کا، جس میں علماء بھی ہوں اور وکلاء بھی ہوں، اور میری تو درخواست یہ ہے کہ اس میں ہماری بہنیں جو قانون کے سے تعلق رکھتی ہیں ان کو بھی آگے، اور بہت ہی کشادہ دلی کے ساتھ سب کی بات کو سنیے، تحمل کے ساتھ۔ جو جواب آپ آج دے سکتے ہو آج دیجیے، اور اگر کسی بات کا تشفی بخش جواب آپ آج نہیں دے سکتے تو آپ ان سے ٹائم لیجیے، اگلی جو مجلس ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم اس کو اور زیادہ بہتر طور پر پیش کریں گے، اور پھر اس بات کو جو ہمارے قانون داں حضرات ہیں اگلی مجلس میں وہ اس بحث کو دہرائیں کہ اگر میری بحث اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوگی، عدالت میں دوسرے وکلاء کے ساتھ ہوگی، تو میں اس مسئلے کو اس طرح سمجھاؤں گا۔ تو اس طرح اگر ہم کریں گے تو پروگرام اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک تحریک پیدا ہو، لیکن اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں آپ میں سے جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں، 1-2 حضرات ہاتھ اٹھائیں اس میں کہ جو اس میں ہمارے کام آ سکتے ہیں، بہت بہتر ہے۔ مولانا سلیمان صاحب آپ حضرات کا نام درج کیجیے، ہماری بہنوں میں اگر کوئی ہیں تو وہ نام، مولانا سلیمان صاحب آپ ان کا بھی نام درج کیجیے۔ اور میں حضرات علماء سے پوچھتا ہوں کہ جو اس گروپ میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں جی، اور ان حضرات کے بھی نام رکھیے۔ مطالعہ کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ جلسہ سیرت النبی نہیں ہے کہ آپ آئیں اور جذباتی تقریر کر دیں، اس میں بہت ہی لاجیکل بات کرنی ہوگی، ایک بات سمجھانی ہوگی اور لوگوں کے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ تو آپ لوگ خاص کر جو نوجوان علماء ہیں آپ اس کی تیاری کیجیے، اس کے لیے لٹریچر موجود ہے، ضرورت ہوگی تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ پھر 2 دنوں کا تربیتی کیمپ رکھیں جس میں علماء اور وکلاء کی شرکت ہوگی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، مولانا سلیمان صاحب ایک گروپ بنا دیں، لمبا چوڑا گروپ نہیں، 40-50 آدمی بہت ہے، ہر 2 ہفتے پر ایک دفعہ بیٹھ جائیں، ایک ٹاپک کو لیں، اس پر پوری تیاری کر کے بات کریں، ایک دوسرے کو مطمئن کریں، اس لائق بنا دیں کہ جس کا سوال تھا وہ دوسروں کو اس پر مطمئن کر سکے۔ انشاءاللہ سب لوگ کریں گے بھائی۔ اور جو ہم نے حضرات ائمہ سے درخواست کی تھی کہ آپ یہ کوشش کیجیے کہ چھوٹی سی تحریک، ایک تو جمعہ کو آپ اصلاح معاشرہ کا موضوع بنائیں گے، اگر مہینے میں 4 جمعہ آ رہا ہے تو 2 جمعہ آپ اصلاح معاشرہ کریں، اور اس میں لوگوں کو سیدھی سادھی آسان زبان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ان سے بات کیجیے، پھر ان سے عہد لے لیجیے کہ بھائی یہ شریعت کا حکم ہے، آپ اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے؟ جی، آپ حضرات تو جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے آپ حضرات؟ انشاءاللہ۔ دیکھیے میں حضرات علماء سے کہتا ہوں، آپ سے صرف اپنے عمل کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی اللہ، آپ سے اپنی اس امت کے عمل کے بارے میں پوچھو۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ظلم ہو رہا تھا، شریعت کا حکم توڑا جا رہا تھا اور آپ نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو چاہے آپ خود اس ظلم سے محفوظ ہو لیکن اس کے گناہ میں آپ شریک سمجھے جائیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ آخر میں ایک بات اور بھی جو ہمارے قانون داں حضرات ہیں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی بورڈ کی پچھلی میٹنگ میں ہم لوگوں نے طے کیا کہ ایک تو لیگل کمیٹی ہے ہمارے یہاں جو بنیادی طور پر سپریم کورٹ میں ان مقدمات کو دیکھتی ہے جو قانون شریعت کے خلاف ہیں۔ ابھی بھی کئی ایسے مقدمات چل رہے ہیں، ہمارا کام آخری درجے میں کوشش کرنا ہے اور اس کے لیے ہم اللہ کے پاس جواب دیں گے، لیکن بہت سے کیس ہائی کورٹ میں بھی اٹھتے ہیں۔ خود آپ کے یہاں اس سے پہلے حجاب کا مسئلہ بہت زور و شور سے اٹھ چکا ہے،
تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ لیگل کمیٹی جو بورڈ کی اپنی جگہ ہے، ایک ہم لیگل سیل بنائیں جس میں ریاستوں سے ہائی کورٹ کے جو وکلاء ہیں ان میں ان وکلاء کو بھی اس میں شامل ہیں، تاکہ اگر کسی اسٹیٹ میں کوئی مسئلہ دائر ہو، چاہے سیشن کورٹ ہی میں کیوں نہ ہے، تو وہاں ایسے لوگ موجود ہوں کہ بورڈ ان سے درخواست کرے کہ بھائی آپ اس کیس کو دیکھیں، جو آپ کو قانونی معلومات کی مدد چاہیے، شرعی معلومات کی مدد چاہیے، وہ ہم فراہم کریں گے آپ کو۔ تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک کچھ منتخب وکلاء جو ہائی کورٹ کے وکلاء ہیں، کرناٹک ہائی کورٹ کے، ان کے نام آپ ہمیں دیں تاکہ ہم جب ملکگیر سطح پر لیگل سیل بنائیں تو ہم اپنے ان دوستوں کے نام اس میں شامل رکھیں، اور جب ایسے مسائل پیدا ہوں تو ہم اس میں ان سے مدد لیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس سے پہلے بھی جو کرناٹک کے وکلاء تھے انہوں نے بہت ہی اچھا تعاون کیا بورڈ کا قانون شریعت کے تحفظ کے سلسلے میں۔ تو یہ ہمارا پیغام ہے۔ جو علماء ہیں وہ اصلاح معاشرہ کا کام کرتے ہیں، جو وکلاء ہیں وہ اپنے نام لیگل سیل کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جو علماء اور وکلاء دونوں، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ آپس میں مل جل کر تفہیم شریعت کا ورکشاپ رکھا کریں، تھوڑی تعداد میں، اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم اس لائق ہو سکیں گے کہ اس ملک میں شریعت کو ہم نافذ کر سکیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کی تو کوئی قانون ہم کو اس سے روک نہیں سکتا۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو، جتنے فیصلے قانون شریعت کے خلاف ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم نے خود شریعت کے اس قانون کا نام لے کر غلط طریقے پر ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب لوگ دوسرے نکاح کی بات کہتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تمہارے لیے ایک ہی نکاح جائز ہے۔ تو یہ بات تو یاد نہیں کہ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ بات کہ اگر آدمی انصاف کی صلاحیت نہیں رکھتا کسی وجہ سے، اپنے معاشی معیار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اپنی مزاجی کیفیت کی وجہ سے، اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ہم لوگوں نے بھلا دیا۔ اس کو تو یاد رکھا کہ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، لیکن کن حالات میں دیا گیا ہے، کن مجبوریوں میں دیا گیا ہے، ان کو ہم نے پیش نظر نہیں رکھا۔ تو جب ہم خود اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کریں گے اور ایسی بے احتیاطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری شریعت کی حفاظت کرے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ کا اور یہاں کے ان تمام بزرگوں کا کہ انہوں نے یہ اہم پروگرام کیا اور اتنی اچھی تعداد میں بہت ہی معتبر اور اچھے لوگوں کو جمع کیا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا سلسلہ آئندہ جو قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ شریعت کی حفاظت کے کاربار کا حصہ صلی اللہ علیہ وسلم۔